نصیباں نو سلام تیرے تے لیٹے ہوئے سبنا شہیداں نو سلام تیرے تے لیٹے ہوئے سبنا شہیداں نو سلام سبا شہید آیا عاشقاں دے ہون دھولے نو سلام سبا شہید آیا عاشقاں دے ہون دھولے نو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام تیر کھا کے جس دے وچ معصوما کے لیٹے آپ تیر کھا کے جس دے وچ معصوما کے لیٹے آپ خون وچ بھیجے ہوئے اصغر دے جھولے نو سلام خون وچ بھیجے ہوئے اصغر دے جھولے نو سلام عزیز الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا نعت سید انبیاء خیر الورا مولا ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لامحدود درود کائنات کے تاجدار تاجدار اربوجب بے قصوں کے کس بے بسوں کے بعد بیچاروں کی پیدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فتاوی الحاوی اس میں ایک روایت موجود ہے درود شریف کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا پھل سیب سے بڑا انار سے چھوٹا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس درخت کے جو پتے ہیں وہ زبرجد کے بنے ہوئے اس کی شاخیں موتیوں کی ہیں۔ فرمایا جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک دل میں ایک بار درود پاک پڑھے گا بروز قیامت اللہ تعالی جنت میں اسے اس درخت کا پھل عطا فرمائے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حسنین کریمین کے نانا پر بے حد بے پناہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص آج جمعۃ المبارک کی دورانی گھڑیوں کے طفیل ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ گزشتہ چند جمعوں سے فضائل اہل بیت واقعات کرب و بلا آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ محرم الحرام کا آخری جمعۃ المبارک ہے، آج 27 محرم الحرام شریف ہے۔ محرم اپنے اندر حرمت کے ساتھ ساتھ ذکر حسین کو بھی لے کے آیا ہے۔ ذکر حسین صرف محرم تک محدود نہیں، تمہیداً چند واقعات کر کے اپنی موضوع کی طرف چلتے چلتے ذکر حسین صرف محرم تک محدود نہیں بلکہ ساری زندگی مسلمان نماز پڑھتا رہے، جب جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا نماز ادا ہوتی رہے گی، ذکر حسین بھی ہوتا رہے گا۔ جب مسلمان دو زانو بیٹھ جاتا ہے
التحیات رب کی تسبیح و تحلیل بیان کر لیتا ہے، حمد و ثنا رب تعالیٰ کی بیان کر لیتا ہے، درود پڑھنے لگتا ہے تو رب فرماتا ہے درود صرف میرے نبی پر ہی نہیں بلکہ میرے نبی کی آل پر بھی پڑھتا جا۔ معلوم ہوا جب جب اذان ہوتی رہے گی نماز ہوتی رہے گی، اور جب نماز ہوتی رہے گی تحیات و تحیات اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی رہے گی، اور جب جب حمد و ثنا بیان ہوتی رہے گی درود و سلام بھی پڑھا جائے گا، جب درود و سلام پڑھا جائے گا حضور اور حضور کی آل کو بھی یاد کیا جائے گا۔ گزشتہ جمعے پہ میں نے عرض کیا کیا اسباب بنے کہ امام علی مقام نے کربلا کا رخ اختیار کیا، راستے میں کون کون سے شہر سے یہ قافلہ چلا، کتنے لوگ ساتھ ملے، اور یہ قافلہ کس طرح کربلا کے میدان میں پہنچا۔ سن 61 ہجری 2 محرم الحرام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے۔ 7 محرم تک مذاکرات جاری رہے، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، 9 محرم کو اعلان جنگ ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ رات یعنی 10ویں محرم کی رات میں رب کی بارگاہ میں جی بھر کے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً عرض کیا ہے۔ 10ویں محرم کی صبح ہو گئی، فجر کی اذان پڑھنے کے لیے میدان کربلا میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے والد محترم امام حسین نے حکم دیا، فرمایا بیٹا اپنی زندگی کی آخری اذان پڑھو۔ امام حسین نے زندگی کی آخری اذان پڑھنے کے لیے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو، جو آپ کے 18 سال کے نوجوان بیٹے تھے، آپ کے 3 شہزادے اس جنگ میں موجود تھے، حضرت زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ام رباب ہونے سے پیدا ہوئے، اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صاحبزادے، حضرت علی اکبر کی عمر 18 سال اور حضرت علی اصغر کی عمر مبارک 6 ماہ تھی، یہ میدان کربلا میں جو شہید ہوئے، یہ حضرت بی بی شاہ بانو کے بدن اطہر سے پیدا ہوئے۔ تو گویا امام علی مقام کے یہ شہزادے بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ امام علی مقام کے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فجر کی اذان پڑھی، کیا نظارہ ہوگا، تصور باندھیے کہ نواز رسول کربلا کے ٹپوں پہ چڑھ کے اذان پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو گئی۔ میدان کربلا میں جب یہ سریلی اور پیاری آواز گونجی ہوگی تو میرا وجدان کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو گیا ہوگا۔ امام حسین نے اپنی زندگی کی آخری جماعت کروائی، نماز سے فارغ ہوئے، گھر والوں کو خطاب کیا، او میرے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے نانا جان پہ جو کلام نازل کیا ہے اس میں یہ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایمان والو جب مشکل وقت آ جائے، پریشانی آ جائے تو مشکل میں کس سے مدد مانگو؟ نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو۔ اللہ کی بارگاہ میں جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر کیا کرو؟ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز پڑھ کے دونوں کا مظاہرہ کر کے دنیا والوں کو بتاؤ کہ صبر میدان کربلا میں ایسے کیا جاتا ہے، نماز ایسے ادا کی جاتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو صبر کی تلقین کروائی، فرمایا مشکلات میں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ یہ قافلہ جو 72 تنوں پہ مشتمل تھا، 72 نفوس قدسیہ، پاک شخصیتیں، پاک ذاتیں، جن کا تعلق اور جن کی رضا صرف اور صرف رب کی رضا حاصل کرنا مقصد تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی کیوں پیش کی؟ سوال کیا جاتا ہے۔ اہل علم، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں تو اہل علم کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ۔ اہل علم لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کیوں پیش کی؟ اس کا جواب یہ ہے، فرمایا کیا وہ
جنہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا وہ مسلمان نہ تھے؟ کیا وہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اکثر یزیدی ایسے تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے، نانا جان کا کلمہ بھی پڑھتے تھے حسین پاک کے، پھر بھی شہید کر دیا۔ سوال تو یہ ہے وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے حسین پاک کو شہید کر دیا یہ جانتے ہوئے کہ یہ نواسے رسول ہے؟ اس کا جواب یہ ہے وہ مسلمان تو ضرور تھے، کلمہ تو ضرور پڑھتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں پہ لالچ کی پٹی بند تھی۔ دولت کا نشہ دل میں پیدا ہو چکا تھا، دولت کی محبت اور ہوس ان کے دل میں آ چکی تھی، ان کے ذہن و گمان میں لالچ نظر آ رہی تھی جو یزید نے ان کو پیش کی تھی۔ وہ بظاہر مسلمان تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے حسین کے نامہ کا، لیکن اندر سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ سلطان بہو فرماتے ہیں کہ کلمہ وہ ہوتا ہے جو دل سے پڑھا جائے۔ زبانی کلمہ تے ہر کوئی پڑھدا، دل کا پڑھدا کوئی ہو۔ فرمایا کہ زبانی تو ہر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اکثر مقصد یہ ہے، مشن حسین یہ تھا کہ دل کا کلمہ کون پڑھتا ہے۔ صحیح اور غلط کی پرکھ کرنے کے لیے امام علی مقام نے اپنی جان پیش کر دی۔ فرمایا مسلمانوں کس چیز کے پیاسے ہو؟ امام علی مقام نے ان سے خطاب کیا، اور دیکھو میں نواسے رسول ہوں، آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ جتنے بھی لشکر میں یزیدی ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، آپ نے سب سے خطاب کر کے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو، جس کا مال ہڑپ کیا ہو، جس کا کوئی گھر والا یا کوئی عزیز میں نے قتل کر دیا ہو، کسی کو ناحق مارا ہو، کسی پر ظلم و جبر کیا ہو؟ سارے خاموش ہو۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں نواسے رسول ہوں، شہزادہ گلگو کا باغ ہوں، پوری روئے زمین میں اس وقت کوئی بھی نواسے رسول نہیں، تم کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارے لیے؟ تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ صرف بیعت نہیں کی، وہ میں تمہیں وجہ بتا چکا ہوں۔ انہوں نے امام علی مقام کی ایک نصیحت، انسان اگر اپنی حقیقت جان لے تو انسان اپنے آپ پہ پچھتائے۔ انسان کیا ہے؟ انسان حقیقت میں ایک درندہ تھا، اس کو عقل و شعور رب نے عطا کی، صحیح اور غلط کی تقسیم رب نے کرنا سکھائی۔ اس وقت وہ جو یزیدی تھے ان کے اندر ایک درندگی جاگ چکی تھی، ان کی لالچ کی پٹی جب ان کی آنکھوں میں بندھی ہوئی تھی، ان کا دل درندہ بن چکا تھا، اس لیے انہیں امام حسین کے خطاب نظر نہیں آئے، ان کے بیانات نظر نہیں آئے، ان کی مظلومی نظر نہیں آئی، ان کی پاک دامنی نظر نہیں آئی، اس لیے انہوں نے امام حسین کی پر تلوار کے وار کی۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ میری وعد و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، آپ نے وعد و نصیحت کیوں کر رہے تھے؟ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے شہید ہو جانا؟ پتا تھا، لیکن وعد و نصیحت اس لیے کر رہے تھے کہ کہیں قیامت والے دن یزیدی یہ نہ کہہ دیں کہ حسین آپ نے ہمیں سمجھانا تھا، شاید ہم سمجھ جاتے۔ آپ نے اپنا فریضہ تبلیغ ادا کیا، آپ نے پوری زور لگایا کہ لوگوں چھوڑ دو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا انہ عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ آپ نے سارا وعد و نصیحت کر کے دیکھا کہ یہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخر کار جنگ شروع ہوئی، ادھر 72 سپہ سالار ہوئی، صفیں باندھ دی گئی، نماز فجر ادا کر لی گئی، صفوں کو تبلیغ کی جا رہی ہے۔ حفیظ نے لکھا ہے، حفیظ کہتا ہے 72 تن پر مشتمل تھا یہ ایک انوکھا قافلہ، 72 تن پر مشتمل تھا یہ ایک انوکھا قافلہ، جس نے خدا کی رضا کو پا لیا خدا کے لیے، خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ قافلہ تیار ہے۔ عمر بن سعد نامی شخص، حضرت
سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، جنتی باپ کا دوست کی بیٹا، اس نے پہلا دین یزیدیوں کی طرف سے امام حسین کی طرف سے کیا۔ میں تفصیل 10 محرم میں بیان کر چکا ہوں، جو نہیں آئے ان کے لیے ضمن بات کر دیتا ہوں۔ جنگ کا آغاز ہو گیا، رفتہ رفتہ یہ قافلہ حسینی شہید ہوتا گیا۔ حر بن یزید ریاحی لشکر یزید میں سے 1000 لوگوں کا سپہ سالار تھا، وہ آگے بڑھا۔ اس نے آگے امام علی مقام کے ہاتھ پر بیعت کی، سچی توبہ کی۔ امام نے فرمایا، رب فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ صاف ستھرے رہنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اے حر، تیرا نام حر ہے، اس کا معنی ہے آزاد۔ آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تجھے دوزخ کی آگ سے بھی آزاد کر دے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کو اجازت دی، میدان کربلا میں جا کے لڑا۔ دنیا والوں کو بتایا یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج یزید سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ شہادت خدا کی رضا شامل حال تھی۔ حضرت حر شہید ہوئے۔ رفتہ رفتہ حبیب بن مظاہر حضرت امام حسین کے ساتھی وہ شہید ہوئے۔ 50 کے قریب امام حسین کے ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ آخر کار خانواد رسول کی باری آ گئی۔ خانواد رسول کی جب باری آئی تو اتنی دیر میں ایک نوجوان جس کا نام وہب بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ ہو، ابھی شادی کو چند دن گزرے تھے، ایک ماں اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو ساتھ لے کر امام کی بارگاہ میں آئی، عرض کی حضور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی میدان کربلا میں آپ کے قدموں پہ جان نثار کرے۔ آپ نے فرمایا اس نوجوان کو واپس لے جاؤ، اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اس نے جوانی کے موج میلے دیکھنے، زندگی کی بہاریں دیکھنی۔ ماں نے کہا میں اتنی دیر تک اس کو دودھ نہیں بخشوں گی جتنی دیر تک یہ آپ کی قدموں کی بات نہیں ہوتی۔ میاں صاحب آج میں کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ کے ذوق کے لیے، عشق کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں۔ شاید کوئی ایسا بھی عاشق بیٹھا ہو جو حضور آج پہ کھڑی سے محبت کرتا ہو، کیونکہ آپ کے اکثر اشعار ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے۔ آپ نے جواب دیا بے شک پتر تھک دلاں دی تے گھر وچ کرن اجالا، اے نانا لو ود کے مینوں کالی کملی والا۔ فرمایا حسین مجھے آپ کے نانا جان سے اتنا پیار ہے، اگر یہ ایک بیٹا کسی اور بیٹے بھی ہوتے حضور کے دین پر قربان کر دیتے۔ امام علی مقام نے اس نوجوان کو اجازت دی۔ مختصر کر رہا ہوں، اس نے 27 یزیدیوں کو قتل کیا اور جامع شہادت نوش کر کے امام علی مقام کے پاس آ گیا۔ آخر کار امام حسین کی گھر والوں کی بات ہے، در والے قربان ہو گئے، گھر والوں کی بات ہے۔ امام قاسم جن کی عمر مبارک ابھی تقریباً 27 سال تھی، حضرت امام حسین کے سگے بھتیجے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے آپ میدان کربلا میں حاضر ہوئے۔ اب فرمایا چچا جان میرے گلے میں ایک تعویذ ہے، جب میں بچپن میں چھوٹا سا بچہ تھا تو میرے ابا حضور امام حسن نے میرے گلے میں یہ تعویذ ڈالا تھا اور فرمایا بیٹا زندگی میں جب مشکل وقت آ جائے تو یہ تعویذ کھول کر پڑھ لینا۔ آج میدان کربلا میں ہم اس مشکل میں آ گئے ہیں، نہ جانے زندہ واپس جائیں گے یا نہ جائیں گے۔ آج اس سے بہتر وقت نہیں ہے کہ اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لیا جائے۔ آپ نے تعویذ کھولا تو اس میں تحریر لکھی ہے بھائی حسین جب تم کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو شہادت کی اجازت دے رہا ہوگا میرے بیٹے کو بھی اجازت دے دینا تاکہ تیرے بھائی حسن کا خون بھی میدان کربلا میں شامل ہو جائے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ تحریر پڑھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل برداشت نہیں کر رہا تھا۔ فرما رہے تھے اے قاسم اگر تو چلا گیا تو تصویر حسن چلی جائے گی، تجھے دیکھ لیتا ہوں تو امام حسن اپنے بھائی کی یاد آ جاتی ہے۔ امام قاسم اجازت لے کر میدان کربلا میں آئے۔ مختصر کرتا ہوں، ازدق نامی پہلوان جو 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلا ہی کافی تھا، اتنا شاہ سوار اور گھڑ سوار، نیزہ باز، تیر انداز تھا، ماہر تھا تلوار اندازی میں۔ اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو باری باری امام قاسم کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ امام قاسم نے ساروں کو قتل کر دیا، واصل پھر جہنم کر دیا۔ آخر کار ایک افسر کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ یہ دودھ پیتا بچہ یہ میرے بیٹوں کو قتل کر گیا ہے۔ وہ بڑی غصے میں اپنے گھوڑے کو ایڑی مار دی امام قاسم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تو ابھی صحیح طرح جوانی تک نہیں پہنچا، تیرے اندر جسمانی قوت کیسے پیدا ہو گئی؟ امام قاسم نے فرمایا ہوا کیا جو میں بھوکا ہوں پیاسا، ہوا کیا جو میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں، مگر یاد رکھنا پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ ہم آئے ہیں یہاں دین پر مرنے کے لیے، ہم آئے ہیں یہاں دین پر مرنے کے لیے، ایمان پر مرنے کے لیے، اسلام پر مرنے کے لیے۔ تو نے کیا سمجھا کہ قاسم کچھ نہیں کر سکتا؟ میری رگوں میں علی کا خون توڑ رہا ہے، میں علی کا پوتا ہوں، حسن کا بیٹا ہوں، حسین کا بھتیجا ہوں۔ آج تلوار تو اٹھا، ایک تلوار میرے ہاتھ میں دے، پھر دیکھ مقابلہ کیسے جیتا جاتا۔ امام قاسم نے ازدق کے سر پہ وار کیا اور ازدق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کے اندر داخل ہوئے، کافی یزیدیوں کو قتل کیا۔ آخر کار 27 جسم پر زخم لگے اور آپ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ امام حسین نے امام قاسم کی لاش کو اٹھا کر خیمے میں لائے۔ اسی طرح آپ کا نوجوان علی اکبر 18 سالہ نوجوان جن کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ آپ اکثر نقاب میں رہتے تھے، اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے تھے، کیونکہ آپ کا چہرہ مبارک سرکار کے چہرے کی طرح تھا۔ حضرت علی اکبر نے جب اجازت طلب کی تو میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا اگر تو چلا گیا تو تصویر رسول چلی جائے گی، نبی پاک کی تصویر چلی جائے گی۔ فرمایا ایک بیٹا گھر بیٹھا رہے اور باپ شہید ہو جائے، یہ بھی تو قدرت کا نظارہ عجیب ہوگا۔ ابا حضور مجھے اجازت دی۔ حضرت علی اکبر میدان میں آئے، کافی یزیدیوں کو قتل کیا۔ تاریخ طبری نے لکھا کہ 40 یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد واپس جب تشریف لائے تو فرمایا ابا حضور ایک قطرہ صرف پانی کا مل جائے، ایک بوند۔ اکبر قسم کھاتا ہے کوئی یزیدی واپس زندہ نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا امتحان دینے آئے، امتحان میں نقل نہیں لگائی جاتی ہے۔ اگر پانی کا سوال ہوتا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا حوض کوثر زمین پر آ جاتی ہے، پر بات کیا تھی؟ میاں صاحب فرماتے ہیں ہوتی قوت زور نلایا، بیٹھے من رضائی، پانی باج پیاسے چلے، یہ دین دنی دے سائی۔ فرمایا قوت بھی تھی، سب کچھ تھا، اقتدار بھی ہاتھ میں تھا، ہر چیز تھی، لیکن امتحان میں نقل نہیں لگائی، رب کی رضا کو سامنے رکھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی اکبر میری زبان چوس لے، مجھے حوض کوثر کے مزے آ جائیں گے۔ آپ نے زبان چوسی، فرمایا میرے اندر طاقت آ گئی، فرحت محسوس ہوئی، سکون محسوس ہوا۔ میں تلوار لے کر میدان کربلا میں آیا اور 40 اور یزیدی قتل کیے۔ آخر کار تیروں کی بارش ہوئی، حضرت علی اکبر شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مختصر کر رہا ہوں، حضرت عباس علمدار کی باری آئی، وہ بھی اپنے بازو قلم کرائے اور وہ بھی جام شہادت نوش کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر کے۔ اسی طرح حضرت علی اصغر کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا،
صرف 1-2 منٹ آپ کے زیادہ لے لیں تاکہ جو وضو کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ امام علی اصغر 6 مہینے کی عمر ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، تیر آیا، حلق سے پار ہو گیا اور چلو خون سے بھر گیا۔ آسمان کی طرف خون پھینکنے لگے، آواز آئی یا حسین اس خون کو آسمان پہ نہ گرانا، قیامت تک آسمان سے سرخی نہیں جائے گی۔ زمین کی طرف گرانے لگے، زمین نے دعا دے دی، اے حسین اگر اس معصوم کا خون زمین پر گرا قیامت تک میدان کربلا سبزہ نہ اگا پائے گا۔ آپ نے فرمایا انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اپنے جسم پہ خون کو مل لیا اور ایک ننھی سی چھوٹی سی قبر تیار کی۔ دائیں لکھتا ہے ننھی سی قبر کھود حضرت اپنی ہتھی اصغر دفنا دیتا، لہو مالکا کجری رکھیا سامل حسین چاڑ وکھا دیتا۔ آخر کار میرے آقا حسین کی باری آئے، میدان کربلا میں پہنچے، کس بہادری اور جرت کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، یزیدی فوج کو للکارا کہ دیکھو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ آج میں شہادت نہیں بیان کر رہا کیونکہ وقت اتنا نہیں رہا، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ شہادت بیان کریں گے۔ کوشش کیا کریں جلدی تشریف لایا کریں، 12:20-22 پہ میں بیان شروع کرتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے 50 منٹ پہ ختم کر دوں تاکہ 1 بجے جماعت کھڑی ہو جائے۔ مشن حسین کو ہم نے ساتھ لے کر جانا